اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد۔ انسان کی خواہشات میں سے ایک اہم خواہش یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں زیادہ وقت گزارے، یعنی اس کی عمر زیادہ ہو، اس کی عمر لمبی ہو۔ یہ یقیناً انسان کی خواہش ہے، اگرچہ ممکن نہیں انسان کے لیے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے، لیکن بہرحال لمبی زندگی اور زیادہ عمر پانا اس کی خواہش میں سے ہے، اور اسی وجہ سے انسان تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ایسے اسباب تلاش کرے، ایسے ذرائع تلاش کرے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو، انسان کی عمر بڑھے، ایسی چیز کھائے جس کے ذریعے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو۔ تو بہرحال یہ انسان کی خواہش میں سے ہے۔ قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے انسان اپنی عمر میں اضافہ کر سکتا ہے، کون سے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی عمر طولانی کر سکتا ہے، اور کون سے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ احادیث میں، معصومین کے بیانات میں ہم تک وہ باتیں پہنچی ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں وہ اسباب بیان کریں گے کہ جن کے ذریعے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، انسان زیادہ دیر اس دنیا میں زندہ رہتا ہے۔ البتہ ان چیزوں کے اوپر یقین کرنا، ایمان اگر ہوگا تو انسان یقین کرے گا، ایمان کے بغیر انسان ان چیزوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ البتہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حقیقتیں ہیں کہ جو معصومین کے ذریعے سے بیان ہوئی ہیں، انہوں نے حقائق کو بیان کیا ہے، لیکن ہر آدمی ان پر یقین نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایمان چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ احادیث میں کون سی چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکثر من الطہور یزد اللہ فی عمرک۔ آپ نے فرمایا کہ زیادہ باطہارت رہا کرو، یعنی وضو کے ساتھ رہا کرو، ہمیشہ وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ رہا کرو، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پاک و پاکیزہ رکھا کرو، اور روحانی طہارت وضو کے ذریعے سے حاصل کیا کرو۔ اس کے ذریعے سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ یعنی اگر انسان ہمیشہ باطہارت رہے تو یہ انسان کی عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں جو آپ سے منقول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینشأ لہ فی اجلہ فلیصل رحمہ۔ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کا رزق بڑھ جائے، اور جو یہ شخص چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کی عمر زیادہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رحم کے ساتھ، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ تعلقات برقرار کرے، ان کا حال حوال پوچھے، ان کی مدد کرے، ان کے ساتھ ملنے کے لیے جائے، یعنی تعلقات ان کے ساتھ برقرار رکھے، تو اس کے ذریعے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے عمر میں اضافہ کرنے کا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ماں ہے، باپ ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، کزنس ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، ان کے ساتھ اگر انسان اپنا تعلق بہتر رکھے گا، برقرار رکھے گا، تو انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث امام علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اراد البقاء ولا بقا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بقا چاہتا ہے، دائمی طور پر رہنا چاہتا ہے، اگرچہ فرماتے ہیں کہ بقا کسی کو بھی نہیں، سب نے جانا ہے، لیکن بہرحال ایک حد تک انسان اگر باقی رہنا چاہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ چند کام کرے۔ نمبر ایک، فل یباکر الغداء، صبح سویرے ناشتہ کرے، ناشتہ دیر سے نہ کرے، صبح سویرے ناشتہ کرے۔ البتہ اسلام میں ناشتے کی بڑی اہمیت ہے اور صحت کے لیے ایک بنیادی عنصر رکھتا ہے۔ ایک تو ناشتہ سویرے کرنا چاہیے، دوسری چیز وَلِ یُجَوِّدَ الْحِذاء، فرماتے ہیں کہ جوتا اچھا پہنے، کمفرٹیبل ہو، آرام دہ جوتا پہنے۔ تیسری چیز وَلْيُخَفِّفِ الرَّدَا، وَلْيُخَفِّفِ الرِّدَا، فرماتے ہیں کہ اپنے قرض کو کم کرے، قرض زیادہ اپنے سر پر چڑھائے، بلکہ
اگر ممکن ہو کہ بالکل مقروض نہ ہو، اور اگر مجبور ہو تو تھوڑا قرض لے۔ چوتھی چیز وَلْيُقِلَّ غُشْيَانَ النِّسَاء، فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کم کرے۔ ان اسباب کے ذریعے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا مرو شیعتنا بزیارت قبر الحسین بن علی علیہ السلام فإن اتیانہ یزید فی الرزق ویمد فی العمر ویدفع مدافع السوء۔ فرمایا امام باقر علیہ السلام سے روایت میں فرمایا مولانا نے کہ شیعوں سے کہا کہ اے شیعوں تم امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ، کیونکہ امام حسین کی زیارت کے ذریعے سے چند چیزیں انسان کو ملتی ہیں۔ کون سی ہیں؟ فرمایا کہ امام حسین کی زیارت کے نتیجے میں انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کا رزق بڑھتا ہے، اور دوسری چیز انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، لمبی انسان کو اللہ تعالیٰ عمر عطا فرماتا ہے، اور تیسری چیز اس سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اور سبب بیان فرمایا امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من حسنت نیتہ زید فی عمرہ، فرماتے ہیں کہ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر انسان دوسروں کے ساتھ اچھی نیت سے پیش آئے، نیت اچھی رکھے دوسروں کی نسبت، تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے عمر کو بڑھانے کے لیے۔ ایک اور حدیث منقول ہے آپ سے امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من حسن برہ باہل بیتہ زید فی عمرہ، جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں اچھا سلوک کرے گا اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے عمر میں اضافے کا۔ اور آخری حدیث جو منقول ہے آپ سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان احببت ان یزید اللہ فی عمرک فسر ابویک، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری عمر میں اضافہ فرمائے تو تمہیں اپنے والدین کو خوش کرنا چاہیے۔ والدین کی خوشی بھی انسان کی عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے اسباب بیان کیے گئے احادیث میں کہ انسان ان اگر اسباب کو، ان کاموں کو اگر انجام دے تو انسان کی عمر میں یقیناً اضافہ ہوگا، اور کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا میں اگر کوئی چیز انسان کو ملتی ہے کہ ہاں فلاں چیز، فلاں کھانا، فلاں دوا انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہے، تو اس میں شک ہو سکتا ہے، تردید ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو اسباب بیان کیے گئے احادیث کے اندر، ان میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ یقیناً انسان اگر ان اعمال کو انجام دے تو انسان کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ اگرچہ بہت سے واقعات ہیں اس حوالے سے میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کیونکہ کم ہے، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ان اسباب کو انجام دینے کی، ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری عمر میں اضافہ ہو اور ہم خدا کی اطاعت اور بندگی میں اپنی زندگی صرف کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔